گورنر سندھ محمد زبیر نے کراچی ترقیاتی پیکج کے تحت 4 بڑے منصوبوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ان منصوبوں میں 2.35 ارب روپے کے تخمینی لاگت سے 3 فلائی اوورز سخی حسن، 5 اسٹار اور بورڈ آفس پر تعمیر کیے جائیں گے۔ 3.5 ارب روپے کی تخمینی لاگت سے منگو پیر روڈ 2 مراحل میں مکمل ہوگا اور 860 ملین روپے کی تخمینی لاگت سے نشتر روڈ تعمیر کیا جائے گا، جبکہ 1.9 ارب روپے سے شہر میں فائر فائٹنگ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اس ضمن میں فائر فائٹنگ آلات، فائر ٹینڈرز، مشینیں اور گاڑیوں سمیت دیگر ضروری سامان سے ادارے کو مزید ترقی دی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے جو کچھ منصوبے ہیں جس میں فلائی اوورز ہیں، شیر شاہ سوری روڈ پر 3 فلائی اوورز ہیں، وہ 2.35 بلین روپیز کے منصوبے ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے ہم اس کا جس کو آپ سٹون لینک کہتے ہیں اس کا ہم کر دیں گے، اور اس میں ظاہر ہے میئر چونکہ کہ کراچی کا ایشو ہے تو میئر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس کام کے سلسلے میں۔ اس کے علاوہ کچھ روڈز کے تھے جو بہت بنیاد امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہے منگو پیر روڈ جو ہے اور اس کے ساتھ لائٹ فیسلٹیز ہیں، وہ 3.5 بلین روپیز کا منصوبہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے میں اس کا ہم افتتاح کر دیں گے اور اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ یہ تمام فنڈز جو ہیں اس سال تو اس فسکل ایئر میں جو بھی ضرورت ہے وہ تو ہوں گے، لیکن اگلے فسکل ایئر کے بھی لیے پرووائڈڈ ہیں، تو وہ کام تیزی سے شروع ہوگا۔ اور ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ جو منصوبے ہیں اس کو ظاہر سی بات ہے ہر شخص چاہتا ہے، ہر حکومت چاہتی ہے کہ جی الیکشن سے پہلے کمپلیٹ ہو جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اعلان کردہ منصوبوں کا سنگ بنیاد اگلے ہفتے رکھ دیا جائے گا، جس میں میئر کراچی بھی موجود ہوں گے، کیونکہ ان کی نشاندہی پر فائر فائٹنگ سمیت دیگر منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ گورنر سندھ نے مزید کہا کہ اعلان کردہ منصوبوں کی متعلقہ اداروں سے منظوری کے بعد فنڈز بھی مختص کر دیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس ستمبر میں وزیر اعظم پاکستان نے کراچی کی بحالی کے ضمن میں ان ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ منصوبوں کی تکمیل سے شہریوں کو زبردست ریلیف حاصل ہوگا۔ اقتصادی شہرت کی ترقی و خوشحالی کے ویژن کے تحت وفاقی حکومت بھرپور تعاون فراہم کر رہی ہے۔ یہ وہ منصوبے جن کا میں نے ذکر کیا، یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے یا جو انہوں نے وہ انسٹرکشنز گائیڈ لائنز بھی ایشو کی تھی پورے پاکستان کے لیے کہ نئے منصوبے شروع نہ کیے جائیں، یہ اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ان کی تمام اپروولز ہو چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ نئے منصوبے اپروو نہ کریں اس لیٹ سٹیج پر، بٹ یہ چونکہ لاسٹ سپٹمبر میں اناؤنس ہوئے تھے، اس کے مختلف مراحل تھے، وہ تمام مراحل کمپلیٹ ہو گئے، اس وجہ سے اب یہ اس کی قدغن میں نہیں آئیں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا کسی کورٹ کے حوالے سے کہ جی یہ آپ ہم شروع نہیں کر سکتے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے پاس فارمل اپروول نہیں آیا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے ہمیں رکنا پڑے گا الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائنز کے حوالے سے، باوجود اس کے کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو اپروچ بھی کیا ان کے حوالے سے۔ جو چھوٹے منصوبے تھے کراچی کے حوالے سے، جو ہم نے کہا تھا کہ بہت سے ایسے ہیں جس کے لیے ہم نے 3 بلین ایلوکیٹ کیے تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سیوریج کے یا روڈ کے یا پانی کے چھوٹے چھوٹے منصوبے، وہ ہم اس کو تکمیل کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے قریب آتے ہی الیکشن کمیشن نے نئے ترقیاتی منصوبوں پر پابندی عائد کر دی ہے، اس لیے کئی ارب روپے تخمینی لاگت کے فراہمی و نکاسی آب، سڑکوں کی تعمیر اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن آئندہ منتخب ہونے والے حکومت کے دور میں ان منصوبوں پر بھی کام کا آغاز شروع کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل کے آغاز سے قبل 2 سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے والا تصادم سیاسی عدم برداشت کے رویے کا عکاس ہے۔ تصادم میں قومی و عوامی املاک کے نقصان اور خوف کی فضا سے عوام کے ذہنوں پر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے منفی سوچ نے جنم لیا۔ اس ضمن میں سیاسی جماعتوں سے اپیل ہے کہ وہ افہام و تفہیم، برداشت اور بھائی چارے کی فضا کو پروان چڑھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تعلیم، صحت
اور وفاقی حکومت صوبے کی تعمیر و ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔